وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون۔ اور ہم نے انسان کو جسے اس کی ماں نے دکھ پر دکھ سہ کر کے اپنے حمل میں رکھا، اپنے شکم میں رکھا، وصیت کی ہے کہ اپنے والدین کا شکریہ ادا کرے۔ ہم نے اس انسان کو وصیت کی ہے جس کے ماں نے اپنے شکم میں رکھا اور دکھ پہ دکھ سہ کر کے اسے پروان چڑھایا اور 2 سال میں دودھ پلائی کی مدت مکمل کی۔ اسے وصیت کی ہے کہ انشکر لی ولوالدیک، میرا شکریہ ادا کرو، اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو، الی المصیر، اور آخر سب کو میری طرف لوٹ کر جانا ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، یہ والدین قابل احترام ہیں، لیکن اگر یہ تمہیں مجبور کریں کہ تم ایسی چیز کو جس کا تمہیں علم نہیں ہے میرا شریک قرار دو، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو پھر تم ان کی بات نہ ماننا، ان کی اطاعت نہ کرنا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا کے معاملات میں ان کے ساتھ نیکی نہ کرنا نہیں۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، شرک کرنے کے معاملے میں ان کی اطاعت نہ کرنا، لیکن دنیاوی معاملات میں ان کے ساتھ اچھائی سے پیش آنا۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور اسی کا اتباع کرنا جو میری طرف رجوع کر رہا ہو۔ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اس کے بعد تم سب کی بازگشت ہماری طرف ہے۔ جب تم ہماری بارگاہ میں پلٹ کے آؤ گے تو ہم بتائیں گے کہ اب تک تم لوگ کیا کرتے رہے ہو۔ اس سے قبل کے لیکچر میں ہم نے اس آیت کے ذیل میں گفتگو کی تھی کہ ہم نے، خداوند عالم فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو کہ جسے اس کی ماں نے دکھ پر دکھ سہ کر کے اپنے شکم میں رکھا، اسے حمل کی صورت میں اپنے پیٹ میں پروان چڑھایا، 2 سال کی دودھ پلائی کی مدت پوری کی، اسے ہم نے وصیت کی ہے کہ میرا شکریہ ادا کرو اور والدین کا شکریہ ادا کرو۔ قرآن کریم کی سورہ اسراء سورے میں قضا ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا، اور پورا منشور ذکر ہوا ہے کہ خدا کا فیصلہ یہ ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا۔ اور اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو جائیں اور کوئی ناگوار بات کہیں فلا تقل لہما اف،
تو ان سے اف تک نہ کرنا. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا اور وَلَا تَنْهَرْهُمَا اور ان کو جھڑکنا بھی نہیں. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا اور ان سے اچھی اچھی باتیں کرنا. اتنی تاکید والدین کے سلسلے میں کہ اگر کوئی ناگوار بات ان سے ہو جاتی ہے تو تم اف بھی نہیں کر سکتے ہو. اس مقام کے باوجود خدا فرماتا ہے کہ جب تک والدین میرے مقابلے میں کھڑے نہیں ہوتے ہیں تب تک ان کا احترام باقی ہے. اس لیے کہ والدین کو والدین میں نے بنایا ہے، والدین کو تمہارے وجود کا ذریعہ میں نے قرار دیا ہے. لیکن اگر وہی میرے سامنے کھڑے ہو جائیں اور میری توحید کا انکار کرنے کا تمہیں حکم دیں تو یہ بات ماننے کے لائق نہیں ہے. والدین کی بات مانو، ان کی خدمت کرو، ان کا احترام کرو، سب کچھ صحیح ہے. لیکن اگر وہ شرک کرنے کی دعوت دیں، واجبات کے مقابلے میں آ جائیں، محرمات کے مقابلے میں آ جائیں تو کبھی ان کی بات نہ ماننا. اس لیے کہ خالق تمہارا جو ہے وہ خدا ہے، یہ ذریعہ ہیں. خالق اور والدین میں جب مقابلہ ہو جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ والدین کو والدین خدا ہی نے بنایا ہے اور خدا ہی نے یہ مقام اور مرتبہ عنایت کیا ہے. اگر خدا نے ان کو والدین نہ بنایا ہوتا تو یہ والدین نہ بنتے. لہٰذا ان کا جو مقام، ان کا جو مرتبہ ہے وہ خدا کا دیا ہوا ہے. اب اگر وہ کسی کو خدا کا شریک قرار دینے کے لیے تمہیں حکم دے رہے ہیں تو پھر تم اس کو نہیں مانو گے، ان کی اطاعت نہیں کرو گے. ان جاہداک علی ان تشرک بی ما لیس لک بہ علم، اگر وہ کوشش کریں، تمہیں مجبور کریں کہ تم اس چیز کو جس کا تمہیں علم نہیں ہے خدا کا شریک قرار دو، فلا تطعہما، تو تم والدین کی اطاعت نہ کرنا. لیکن یہاں کے اوپر کہیں کوئی سوء استفادہ نہ کرے. والدین کی اطاعت نہ کرنا یعنی اب بدتمیزی کے اوپر اترنے کی بھی اجازت نہیں ہے کہ اگر یہ شرک کرنے کی بات کہہ رہے ہیں تو پھر ہم ان کے ساتھ بدتمیزی کر سکتے. نہیں، خدا اجازت نہیں دیتا. یہ تمہارے والدین ہیں، ان کا احترام ضروری ہے. خالی ان کی بات کو نہ ماننا شرک کے تعلق سے. اگر یہ تمہیں مشرک بنانا چاہتے ہیں تو ان کی گفتگو کو نہ ماننا. تم ان کی بات کو شرک کے لیے نہ ماننا. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، لیکن دنیاوی امور میں تم ان کے ساتھ معروف یعنی نیکی کا عمل کرنا، یعنی ان کی مدد کرنا، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا، ان کی صحت کا خیال رکھنا، ان کے ساتھ احسان کرنا، ان کا دوا علاج کرنا، ان کے تمام جس کو کہتے ہیں حاجتوں کو مد نظر رکھنا، یہ سب اولاد کی ذمہ داری ہے. یہاں کے اوپر لفظ والدین استعمال ہوا ہے. والدین وہی لوگ ہوتے ہیں جن سے اولاد پیدا ہوتی ہے. لیکن ایک لفظ استعمال ہوتا ہے اب. اب جو ہے وہ والدین کے علاوہ بھی دوسروں کے اوپر تطبیق پاتا ہے. مثلا سرکار ختم مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آپ کو اور مولائے کائنات کو امت کا باپ قرار دیا ہے. یعنی آسمانی رہبر یہ امت کا باپ ہوتا ہے. جس طریقے سے والدین کی اطاعت ضروری ہے، اسی طریقے سے باپ یعنی رہبر آسمانی کی اطاعت بھی ضروری ہے. یعنی ان کا خیال رکھنا اور ان کے حقوق کی ادائیگی. اسی طریقے سے باپ کا اطلاق اس شخص پر بھی ہوتا ہے جس نے تمہیں تعلیم دی ہے، اس کو بھی باپ کہا جاتا ہے. جس نے تمہیں پڑھایا ہے، جس نے تمہیں ٹیچ کیا ہے، وہ بھی باپ کے زمرے میں آتا ہے. جیسا کہ روایت میں ہے من علمک حرفا فہو ابوک، جو ایک حرف بھی تم کو سکھائے وہ تمہارے باپ جیسا ہے، وہ تمہارا باپ ہے. اس کا بھی احترام اپنی جگہ کے اوپر واجب و لازم ہے. اور
میں اپنے ناظرین کی توجہ حاصل کرتے ہوئے ایک بات اور بھی پہنچانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ بیوی کا باپ یا شوہر کا باپ یہ بھی باپ ہیں، ان کا احترام بھی ضروری ہے۔ بعض اوقات ہم نے سماج اور معاشرے میں اس بات کو دیکھا ہے کہ اکثر لوگوں کی نگاہ میں اپنے زوجین کے باپوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے اور وہ توہین کرنا اپنا گویا حق سمجھتے ہیں، جبکہ شریعت نے چاہے وہ بیوی کا باپ ہو اور چاہے وہ شوہر کا باپ ہو اسے باپ قرار دیا ہے۔ لہذا 3 یہ باپ ہوئے اور ایک باپ وہ ہوا کہ جو والدین کے زمرے میں آتا ہے، جس سے ہم حقیقی طور پر پیدا ہوتے ہیں۔ حقیقی والد وہی ہوتا ہے جس سے اولاد پیدا ہوتی ہے، اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ باپ کے حکم میں آتے ہیں، یعنی واقعی باپ تو نہیں ہوتے ہیں لیکن ان کا مرتبہ باپ جیسا ہوتا ہے۔ لہذا چاہے امت کا باپ ہو، اس کے حقوق کی ادائیگی ہم پر لازم ہے، چاہے ہمارا استاد ہو اس کا احترام ہمارے لیے ضروری ہے، اور چاہے ہمارا سسر ہو جسے خسر بھی کہا جاتا ہے اس کا احترام بھی اسی طریقے سے لازم ہے جس طریقے سے ہم والدین کا احترام کرتے ہیں، اس لیے کہ اس نے اپنی پارے جگر کو پال پوس کے ہمارے حوالے کیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو نتیجے زندگی کو ہمارے حوالے کرے اور ہم پر بھروسہ کرے وہ باپ ہی ہو سکتا ہے۔ یہاں کے اوپر صرف شرک کے معاملے میں باپ کی بات کو منع کیا گیا ہے ماننے سے، لیکن دنیاوی معاملات میں ان کے احترام کو مد نظر رکھنے کے لیے ہم سے کہا گیا ہے۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اب جب وہ شرک کا حکم دے رہے ہیں تو ان کی اطاعت نہ کرنا بلکہ اس کی اتباع کرنا، اس کی پیروی کرنا کہ جو میری طرف رجوع کرے، یعنی اگر رہبر آسمانی موجود ہے اور وہ بلا رہا ہے تو اس کی طرف جانا اور اس کی اتباع کرنا یہ تم پر لازم ہے۔ ثم الی مرجعکم، اس کے بعد تم سب کی بازگشت ہماری طرف ہے۔ فانبئکم بما کنتم تعملون، اور جب تم ہمارے پاس آؤ گے تو ہم تمہیں بتائیں گے کہ تم اب تک کیا کیا کرتے رہے ہو۔ یا بنی انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ اے میرے لال، اے میرے بیٹے، وہ عمل اچھا ہو یا برا ہو، اگر رائی کے دانے کے برابر بھی ہو اور پھر وہ کسی سخت پتھر کے اندر ہو یا آسمانوں یا زمین میں چھپا ہو تو بھی خدا قیامت کے دن اسے حاضر کرے گا، حساب کے دن اسے لائے گا۔ بے شک خدا بڑا باریک بین، واقف کار اور صاحب خبر ہے، صاحب اطلاع ہے۔ یہاں کے اوپر بہت ہی اہم موعظہ اور نصیحت ہے جناب لقمان کا اپنے بیٹے کے لیے کہ بیٹا عمل کر کے مطمئن نہ ہو جاؤ، یعنی اگر نیک عمل کیا ہے تو اس کو ظاہر کرنے کے لیے پریشان نہ ہو، اور اگر برا عمل کیا ہے تو مطمئن نہ ہو جاؤ، اس لیے کہ جو کچھ تم عمل انجام دیتے ہو وہ ختم نہیں ہو جاتا ہے، وہ باقی رہتا ہے۔ نیک کرو گے تو نیکی باقی رہے گی، برا کرو گے تو برائی باقی رہے گی۔ چنانچہ عمل کے سلسلے میں ارشاد ہوتا ہے کہ اگر وہ عمل مثقال حبۃ من خردل، سرسوں اور رائی کے برابر بھی ہو، یہاں کے اوپر جو یہ رائی کے دانے کی مثال دی گئی ہے یہ باریکی اور چھوٹے پن کی انتہا کو سمجھانے کے لیے ہمارے سامنے رکھا گیا ہے کہ اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل انجام دو گے، چاہے وہ اچھا عمل ہو یا برا عمل ہو، تو وہ عمل یأتی بہ اللہ،
خدا اس عمل کو لائے گا۔ یہ دونوں طرح کے لوگوں کے لیے ایک طرح کی تہدید، ایک طرح کا چیلنج ہے۔ مثال کے طور پر آج کے زمانے میں جو حالات ہیں، ہم اگر کسی کے ساتھ کوئی نیکی کرتے ہیں تو نیکی کم کرتے ہیں، اس کا ڈھنڈورا زیادہ پیٹتے ہیں۔ اگر 1 کلو کسی کو آٹا دیتے ہیں تو 4 عدد اس کی ویڈیو پوری دنیا میں نشر کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ نیک عمل جو ہے وہ لوگوں کی نگاہوں میں آ جائے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر ہم اس نیک عمل کو ظاہر نہ کریں تو بھی خداوند عالم اس کا ثواب، اس کا اجر ہمیں عنایت کرے گا۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ہم نے نیک عمل نہیں کیا ہے بلکہ کھیت میں بیج بویا ہے۔ بظاہر دکھائی دیتا ہے کہ بیج غائب ہو گیا، چلا گیا، کھو گیا، لیکن کچھ دنوں کے بعد وہ ایک پودے کی شکل اختیار کرتا ہے، اور پودے کی شکل اختیار کر کے ہم کو متوجہ کرتا ہے کہ میں یہاں ہوں۔ تو جس طریقے سے بیج کو ہم کھیت میں ڈال کرتے یہ سمجھتے ہیں کہ غائب ہو گیا ہے، دکھائی نہیں دے رہا ہے، لیکن ایک زمانہ وہ آتا ہے کہ وہ پودے کی شکل میں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم نیکی کریں گے اور کسی کو نہ بتائیں گے تو روز قیامت وہ نیکی اجر و ثواب کی شکل میں ہمارے سامنے آئے گی۔ خدا نخواستہ اگر ہم نے کوئی برائی کی ہے تو چھوٹی سی بھی برائی، رائی کے برابر بھی برائی، یا تبع اللہ، روز قیامت خدا لائے گا۔ خدا نے فیصلہ یہی کیا ہے کہ اگر ذرہ برابر نیکی کرو گے تو نیکی دیکھو گے، اور ذرہ برابر برائی کرو گے تو برائی دیکھو گے۔ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ لہٰذا جو لوگ نیکی کر رہے ہیں ان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نیکی تو کر رہے ہیں، لوگ تعریف نہیں کریں گے، یا جو برائی کر رہے ہیں انہیں مطمئن نہیں ہونا چاہیے کہ کسی نے نہیں دیکھا۔ نہیں، جس کی برائی کر رہے ہیں، جس کا گناہ کر رہے ہیں، وہ دیکھ رہا ہے، اور روز قیامت ہم سے حساب کتاب کرنے والا ہے۔ ان اللہ لطیف خبیر، خدا جو ہے وہ باریک بھی ہے اور واقف کار بھی ہے۔ نصیحتوں کا کاروان آگے بڑھتا ہے۔ یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ اے میرے بیٹے، نماز پابندی سے پڑھا کرو، اور لوگوں سے اچھا کام کرنے کو کہو، امر بالمعروف کرو، ونہا عن المنکر، اور برے کام سے انہیں روکو، اور اس راہ میں جو تم پر مصیبت پڑے، وصبر علی ما اصابک، تم اس پر صبر کرو، ان ذالک من عزم الامور، اس لیے کہ یہ بڑی ہمت کا کام ہے، بڑے عزم و حوصلے کا کام ہے۔ یہاں پہ حکم دیا گیا ہے کہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز پڑھو۔ یہ سب سے پہلا حکم ہے۔ اسلام میں واجبات میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ نماز ہے، اور اگر نماز قبول ہے تو سارے اعمال قبول ہیں، لیکن اگر خدا نخواستہ نماز ہی رد ہو جائے، نماز ہی قبول نہ ہو، تو پھر کوئی عمل بھی خدا کی بارگاہ میں قبول ہونے والا نہیں ہے۔ نماز انسان کو برائیوں سے روکتی ہے۔ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور پھر بھی برائیوں میں مبتلا ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اٹھ بیٹھ رہے ہیں، نماز نہیں پڑھ رہے ہیں۔ ورنہ نماز پڑھنے کے بعد ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے کردار کو دیکھیں، اپنے عمل کو دیکھیں، اپنی سیرت کو دیکھیں۔ اگر ہمارے اندر تبدیلی آئی ہے، نماز پڑھنے سے پہلے ہم اور تھے اور نماز پڑھنے کے بعد ہم اور ہو گئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے نماز پڑھی ہے۔ لیکن نماز پڑھنے سے پہلے بھی جیسے تھے، نماز پڑھنے کے بعد بھی ویسے ہی رہے، تو اس کا مطلب ہم نے صرف اپنا ٹائم ویسٹ کیا ہے، ہم نے نماز نہیں پڑھی ہے۔
ماہ مبارک رمضان کا مہینہ ہے اور ہم عبادتوں میں مشغول ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں کہ جو ماہ مبارک رمضان میں دین کا رخ کرتے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں، لیکن ان میں سے بعض افراد ایسے ہیں جو روزہ تو رکھتے ہیں لیکن نماز کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں یا پابندی سے نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ ان سے میرا ایک منطقی سوال یہ ہے کہ جس خدا نے تمہیں روزہ رکھنے کے لیے کہا ہے اسی نے روزے سے پہلے نماز کو واجب بتایا ہے۔ اگر ہم خدا کے کہنے کی بنیاد پر روزہ رکھ رہے ہیں تو روزے سے پہلے اس نے نماز کو واجب کیا ہے، لہذا ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم خدا کے احکام کو مکمل طریقے سے انجام دیں۔ اقیم الصلاۃ، میرے لال نماز قائم کرو۔ آپ دیکھیں کہ یہاں کے اوپر اپنے بیٹے کو خطاب کر کے نماز کی تاکید کی جا رہی ہے، یعنی جھڑک کے نہیں، ڈانٹ کے نہیں، موعظہ کرتے ہوئے، لطف و محبت کرتے ہوئے، بنیا پیار سے، عاطفے سے، محبت سے 7 سال کی عمر میں اپنے بچوں کو نماز اور دیگر احکام الہی کی پابندی کا پابند بناؤ اور انہیں احکام کا پابند بنانے کی کوشش کرو۔ ائمہ اطہار علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو اگرچہ 5 سال کی عمر میں عبادتوں کا حکم دیتے ہیں، لیکن تم اپنے بچوں کو 7 سال کی عمر میں عبادت کا پابند بناؤ۔ لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بھی اپنے بچوں کو نماز کی ترغیب دیں۔ ایک سماجی مسئلہ جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بعض والدین ایسے ہیں جو دینی احکام میں بہت زیادہ مسامحے سے اور بے ترتیبی سے کام کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ جب بچے کو اسکول بھیجنے کی بات ہوتی ہے تو بچے کو اٹھا دیتے ہیں، اس کی نیند خراب کر دیتے ہیں، اگر وہ روتا ہے تو اس کو مارتے بھی ہیں اور کسی نہ کسی صورت سے اس کو اسکول بھیج دیتے ہیں۔ تو صبح میں جب اسکول کا ٹائم ہوتا ہے تو چاہے بچہ کتنی ہی گہری نیند سو رہا ہو، اسے اٹھا دیتے ہیں کہ اسکول جانا ہے۔ اسکول کے لیے آپ بچوں کو اٹھاتے ہیں، اگر 10 منٹ پہلے اسے نماز صبح کے لیے اٹھا دیں، اسے فریضہ الہی کی ادائیگی کے لیے اٹھا دیں تو اللہ کا بھی فریضہ ادا ہو جائے گا اور بچہ اسکول بھی چلا جائے گا۔ اور بچپنے سے جو کچھ ہم اپنے بچوں کو سکھائیں گے، بچے جو ہے اسی کو پابندی کے ساتھ انجام دیں گے۔ ورنہ زبانی طور پہ ہم بچوں سے کہتے رہیں بیٹا نماز پڑھو، بیٹا نماز پڑھو، نماز جو ہے اچھی چیز ہے، نماز جو ہے برائی سے روکتی ہے، بچے تقریر سن کر کے باعمل نہیں بنتے ہیں، بلکہ بچے عمل دیکھ کر کے باعمل بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر ہمارے گھر میں نماز پڑھی جاتی ہے تو وہ بچہ جو پورب پچھم کی پہچان نہیں رکھتا ہے وہ بھی سجدگاہ لے کے سجدہ خالق میں سر رکھنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ تقریر سے متاثر نہیں ہوا ہے بلکہ ہمارے سجدے کو دیکھتا ہے، اس لیے سجدہ کرتا ہے۔ محرم آنے سے پہلے ہی جب ہمارے سینوں کے اوپر ہاتھ پہنچ جاتے ہیں تو ہمارا بچہ بھی ماتم کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اپنے بچے کو کچھ سکھانا چاہتے ہیں تو گفتگو کرنے کے بجائے، تقریر کرنے کے بجائے، بات کرنے کے بجائے ہم خود عمل کر کے اس کو دکھائیں، انشاءاللہ وہ منزل عمل میں ہم سے آگے نظر آئے گا۔ لہذا جناب لقمان اپنے بیٹے کو نماز کی وصیت کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، میرے لال صرف نماز کافی نہیں ہے بلکہ نیک کاموں کا حکم دو، برائیوں سے روکو۔ یہاں کے اوپر میں آپ کی توجہ حاصل کرتے ہوئے عرض کرنا چاہوں گا کہ نماز سے بڑھ کے یہ قیمتی عمل ہے جس کی اکثر لوگوں میں ہمت نہیں ہے۔ لوگ نماز تو پڑھ لیتے ہیں، سجدے کر لیتے ہیں، سجدہ خالق میں دیر تک اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتے ہیں، لیکن جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بات آتی ہے تو ڈر جاتے ہیں، کہیں کوئی ناراض نہ ہو جائے، کہیں کوئی خفا نہ ہو جائے، کہیں کسی کو برا نہ لگ جائے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے سوچا کہ کہیں کسی کو برا نہ لگ جائے، آپ نے سوچا
کہ کسی کو برا نہ لگ جائے، انہوں نے سوچا کہ کسی کو برا نہ لگ جائے، لوگوں نے نیکیوں کا حکم دینا چھوڑ دیا، برائیوں سے روکنا چھوڑ دیا، اور اب ہمارا پورا سماج جو ہے وہ منکرات اور فحشا کی زد میں آ گیا ہے۔ ہم بزرگوں کو تو دیکھتے ہیں لیکن ان کی بزرگی نہیں دیکھ پاتے ہیں، یعنی وہ ہمیں ٹوکتے اور روکتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے ہیں۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ جب لوگ اپنے بزرگوں کو دیکھ کر کے راستہ کاٹ دیتے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ کہیں یہ ہم سے سوال نہ کریں کہاں جا رہے ہو، تم گھر میں کیوں نہیں رہتے ہو، یا گھر سے تم اجازت لے کے آئے ہو یا نہیں۔ لوگ پہلے پوچھتے تھے، چاہے وہ بچہ کسی کا بچہ ہو، لیکن آج لوگ اپنے بچوں سے پوچھنے کی ہمت نہیں کرتے ہیں، دوسروں کے بچوں سے کیسے پوچھیں گے؟ نہ جانے کتنے ہمارے نوجوان سڑکوں کے اوپر موٹر سائیکلوں کی سیٹوں کے اوپر بیٹھے ہوئے اپنا ٹائم ویسٹ کیا کرتے ہیں، لیکن ہمیں ان سے سوال کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ اسی وجہ سے آج ہم اس خراب معاشرے کا حصہ بنے ہوئے ہیں کہ کچھ کہنا چاہتے ہوئے بھی کہہ نہیں سکتے۔ تو امر بالمعروف کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ امر بالمعروف کرنے سے پہلے ہمیں خود امر بالمعروف کے اوپر عمل کرنا ہوگا، ورنہ قرآن کہے گا کہ لما تقولون ما لا تفعلون، وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم خود نہیں کرتے ہو، یا کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، خدا کے لیے یہ سنگین بات ہے کہ تم ایسی بات کہو کہ جو خود عمل میں نہیں لاتے ہو، یعنی پہلے عمل کرو، اس کے بعد اس سلسلے میں گفتگو کرو۔ والمنکر ونہی عن المنکر، فحشا اور منکرات سے نہیں کرو، برائیوں سے روکو، نیکیوں کا حکم دینے کے لیے نیکی انجام دو اور حکم دو، برائیوں سے روکنے کے لیے پہلے برائی سے رکو، اس کے بعد پھر دوسروں کو روکو۔ اگر ہم خود پورا دن واٹس ایپ کے اوپر لگے رہتے ہیں، فیس بک پہ لگے رہتے ہیں، اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، واجبات ترک کر دیتے ہیں انہی چکروں میں، تو ہم اپنے بچوں سے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آج ہماری مائیں، آج ہماری بہنیں، آج پیرنٹس، ان کا کردار مثالی کردار نہیں رہا ہے۔ وہ کس منہ سے اپنے بچوں کی تربیت کر سکیں؟ پہلے ہمیں خود اپنی تربیت کرنا ہوگی، تب جا کر کے ہم بچوں سے کہیں گے، ورنہ بچے ہمیں تو ٹی وی دیکھتا ہوا دیکھتے ہیں، ہمیں سیریل دیکھتا ہوا دیکھتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہوئے دیکھتے ہیں، ہمیں واٹس ایپ کے اوپر مصروف دیکھتے ہیں، اور ہم ان سے کہتے ہیں کہ تم اسے مت دیکھا کرو، تم جاؤ اپنا ہوم ورک کرو، تم جاؤ اپنی اسٹڈی کرو۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ ہمارے گھر کا حصہ ہیں، اور جیسا ہم نے ماحول بنایا ہے اس ماحول کو وہ اتباع کرنے والے ہیں، لہٰذا اگر ان کے یہاں کوئی خامی پیدا ہوتی ہے تو اس کا ذمہ دار ہم انہیں قرار نہ دیں، بلکہ اسے بتائیں جس نے ہمارے گھر کا ماحول بنایا ہے۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، جب تم نماز قائم کرو گے، امر بالمعروف کرو گے، نہی عن المنکر کرو گے، تو ممکن ہے تمہیں مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اس راہ میں ممکن ہے تمہیں مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے تو تم صبر کرو۔ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اس لیے کہ یہ بڑی ہمت کا کام ہے۔ ہم نے تمہیں پال پوس کے بڑا کیا ہے، خدا کے آگے سر جھکاؤ، خدا کے آگے سر و سجود رہو، غرور نہ کرو۔ اگر ہم نے تمہیں سہولتیں فراہم کی ہیں، اگر ہم نے تمہیں نعمتوں سے روبرو کیا ہے، تو تمہارے اندر تکبر نہیں پیدا ہونا چاہیے۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، غرور سے اپنا منہ نہ پھلا لینا، زمین پر اکڑ کر نہ چلنا، کیونکہ خدا کسی اکڑنے والے اور اترانے والے کو دوست نہیں رکھتا ہے۔ لا تصعر، اپنی منہ کو نہ پھلا لینا، گردن کو نہ اکڑا لینا، یہ سعیر سے ہے، اور تسعیر جو ہے
ایک مرض ہے جو اونٹ کو ہوتا ہے. جب اونٹ کو وہ مرض ہوتا ہے تو اس کی گردن ٹیڑھی ہو جاتی ہے. آدمی میں جب غرور پیدا ہوتا ہے تو اس کی گردن ٹیڑھی ہو جاتی ہے، وہ ٹیڑھی گردن کر کے چلتا ہے. لہذا یہاں کے اوپر غرور کے معنی میں استعمال ہوا ہے کہ تم غرور میں اپنا منہ نہ پھلا لینا، لوگوں سے اکڑ کے نہ چلنا، اور غرور کے ساتھ زمین کے اوپر قدم نہ رکھنا، اس لیے کہ خدا ان لوگوں کو جو اترا کے چلتے ہیں، اکڑ کے چلتے ہیں، انہیں پسند نہیں کرتا ہے. میں اپنی گفتگو کو مکمل کرتے ہوئے اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ غرور کرنے سے پہلے انسان کو خود اپنے بارے میں تصور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ مجھ میں کون سی ایسی بات ہے کہ جو تکبر اور غرور کا ہمارے اندر مصداق بناتی ہے. مولا متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام غرور کے تعلق سے ابن آدم کو خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آخر ابن آدم میں غرور آیا کیسے، یہ مغرور ہوا کیسے؟ اس لیے کہ اس کی ابتدا اولہ نطفہ، اس کا آغاز نطفہ نجس سے ہے، وآخرہ جیفہ، اور آخر میں یہ مردار ہے جو نجس ہے، اور درمیان کی زندگی میں یہ اپنے فضلات کا ظرف بنا ہوا ٹہلتا رہتا ہے. لہذا اسے کسی بھی اعتبار سے غرور جو ہے وہ سزاوار نہیں ہے. ہماری ابتدا بھی نجس ہے، ہماری انتہا بھی نجس ہے، اور ہمارے شکم میں غلاظت کا ڈھیر ہے. لہذا ہمیں غرور سزاوار نہیں ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم خدا کی دی ہوئی نعمتوں کا شکریہ ادا کریں اور لوگوں کے ساتھ تواضع اور انکساری اور محبت کا سلوک کریں تاکہ خداوند عالم ہمارے اوپر رحم کر سکے. تفسیر کے اس لیکچر میں 4 طرح کے پاپوں کا ذکر ہوا ہے. آپ اس میں سے 2 کے نام میسج کے ذریعے سے ہم تک بھیجیے. جس کا سب سے پہلے میسج آئے گا اسی کو ونر قرار دیا جائے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.